تو تیسرا دشمن ماحول ہے، اس کو بدلیں، مسجد کے ماحول میں واپس آئیں۔ فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے، فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ فرمایا مسجد میں کثرت سے جایا کرو، گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو، اللہ کے راستے میں نکلا کرو۔ کیا فرمایا؟ تم زندہ رہو گے، اللہ تمہیں روزی دیں گے، تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہاری دنیا کے کاموں میں تمہاری مدد کریں گے۔ مسلمان واپس مسجد میں آ جائے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہر صحابی دن کا 8 گھنٹے مسجد اور رات کا 4 گھنٹے مسجد۔ یہ جو آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا، آدھی رات کو اذان ہوتی ہے، یہ تہجد کی اذان نہیں ہے، یہ وہ اذان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ 3-4 گھنٹے مسجد گزارتے تھے۔ اذان ہوتی تھی، یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آ جاؤ تاکہ مسجد 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہو جائے۔ تو قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان والے کریں گے۔ مسجد کو بنائیں گے کون؟ ابو جہل ابو لہب نے بھی مسجد بنائی، جنت میں نہیں گئے۔ ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے، اس یونیورسٹی کی مسجد مشرکین نے بنائی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرک کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا، مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بالکل پکا ہے۔ آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھائی بتا دیں؟ 99% کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں۔ زمین میں اللہ کا گھر مسجد، شیاطین سب شیاطین کے گھر بھرے اور اللہ کا گھر خالی ہے۔ ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے، پاگل خانے، ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دی۔ 2000 کی جیل 6000 قیدی، 500 کا پاگل خانہ 5000 پاگل، 200 کا ہاسپٹل 2000 مریض، مسجد 10,000 کی 2 نمازی مسجد۔ میرے پیاروں بدوا دیتی ہے مسجد، یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا، اس کی زندگی برباد کی۔ مسجد مسلمان کے لیے ایسی جیسے مچھلی کے لیے پانی، ساری ضروریات پانی کی، مچھلی کی پانی میں۔ اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق اعمال مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں شروع کیے۔ اعمال مسجد، مسجد کے اعمال، تعلیم کے حلقے، ذکر کے حلقے، ایمان کے حلقے، خدمت کے حلقے۔ آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے۔ فرمایا جو جس جہاں عذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے کی جماعت سے عذاب کو ہٹا لے گا۔ 300 آدمی، 300 جماعتیں باغ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا۔ ان کو رات کو ایک کو خواب آیا کہ سب کو کہا گھر کی مسجد سے باہر سو، اللہ نے 300 آدمی کو ایک آدمی کا خواب سے بچایا۔ 300 جماعتیں مسجد کو آباد کرنے کی جماعت کو اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے، ان کو عذاب سے بچائیں گے۔ میں خود زلزلے میں شامل تھا 2006، میں بھی چترال کے زلزلے میں شامل تھا۔ ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کرنے جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ہے، ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی ہے۔ میں باغ میں گیا بھائی جنید اور میں، 4 کچے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں، پورا باغ زمین میں تھا، 4 کچے گھر بنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، یہ کیوں نہیں گرے؟ کہا اس لیے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے، سفر کی دعا ہے۔ مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی، جس سے پوچھو سبحان اللہ جی سفر لنا، یہ تو سواری کی دعا ہے۔ سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے، عرب پڑھتے ہیں، اس میں ایک بیچ میں دعا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الارض، اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں، سفر میرا ساتھی بن جا، اور میری غیر حاضری میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا۔ کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں سال لگا رہا ہے، اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے۔ اللہم انت الصاحب السفر خلیفۃ الارض۔ تو میرے پیارو ہم اپنا ماحول بدلیں۔ اور چوتھا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ وہ نفس، دنیا، دال سے دنیا کی محبت، شیطان کی دوستی، دعوت چھٹی، میم سے مسجد کا ماحول چھوٹا اور نفس کی عبادت میں آ گئے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہ ہوا، اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا۔ میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں، نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا، اس کو سائنس پروف کر رہی ہے۔ 5 چیزوں سے نفس بنتا ہے، بگڑتا ہے، وہ بنتا ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، یہ تو اسلام میں نہیں ہے، نفس لوامہ، کبھی ادھر خود کا کبھی ادھر خود کا، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ میں نے، وقار یونس نے، شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے، ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیویٹ کے، 87 اس وقت ایج تھی، مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا۔ میں کہا ان کی بات دیکھنا، وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں، یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا، 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا۔ کوئی پڑھ سکتا 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے، 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا، اور جب میں ان سے ملنے گیا میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا، میں سو گیا، نماز سے فریش ہو گئے۔ ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں۔
ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی، اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں. ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں، ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں. اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں. ان آنکھوں سے دیکھا. یہ تھا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کیا ایک گدھے پہ. بھائی عارف نے نشے میں تھے، انہوں نے بھنگ پی تھی، انہوں نے گدھے کو اندر بلایا، مجھے باہر کھڑے رکھا. اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر -5 ڈگری فahrenheit. اب عارف بھائی نشے میں تھے، انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا، پاستا کھلایا، پیپ چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی. اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی، سعید انور باہر کھڑا گدھا اندر. اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر. باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے، سعید انور نیچے پڑا تھا. انہوں نے اٹھایا، بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی، بھائی میں تو مر گیا ہوں، یہ چھرے لائے مارے، میں کہاں سے میں تمہارے. ہم نے روح کو، یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے. اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا. اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ، گھوڑا ہے عربی نسل کا، اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی. گھوڑا یوں کرتا، روح نیچے گرتا. صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے، نفس پیر رکھ دیتا، کوئی ضرورت نہیں، سو جا، آفس جانا ہے. کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے؟ وہ نوکری سے نکال دے گا، پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا. تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی، اللہ سے تھوڑی پلتا ہے. نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے کسی کی بیٹی ہے، نفس کا درد دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا، بھوکا مارا ہے بیچارہ. اب روح کو اٹھا رہا ہے، یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا. نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے. نفس 5، ایک کھانا کھانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن. اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کن؟ پکوڑے اندر، سموسے اندر، جلیبی اندر، گلاب جامن اندر، لڈو اندر، اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھسا. ایک کھانے کے لیے، یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر، اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں. اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھ روم، اٹیک باتھ روم، 100 آدمی اٹیک کرے. یہ کھانوں، ورنہ میرے پیاروں صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا، 3 دفعہ. کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا 5 دفعہ دن میں. بتاؤ بھائی، 1 دفعہ کھانا کھایا. یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا، امریکن وائٹ، بلینر کا بیٹا، میرا دوست ہے، کراچی میں رہتا ہے، عالم ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے. دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے. کہا میں نے جو سب سے اچھی چیز کی، اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی. ایک پیٹ جو ہے نا اس کو 10 کی عادت ڈال دو گی آہستہ آہستہ. یہ نیند اور بھوک ایسی ہے، اس کو 15 گھنٹے دے دو، 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری ہو. جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے. لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں. نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورینٹ میں، پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے، گند باہر نکالتے تھے. اب باہر کھاتے ہیں، سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں. سارا کچھ الٹا ہو گیا. میرے پیاروں کھانے کو سادہ کریں. اس لیے کہا روزہ کیوں دیا؟ تاکہ اندر تمہارے تقوی آ جائے. روزے سے تقوی آتا ہے، ہم کھانے سے تقوی لانا چاہ رہے ہیں. صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا، ہم ڈکار مار کے سینا سیکھنا چاہ رہے ہیں. صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے، ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے، چکر آتے. سارا کچھ الٹا. بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا. میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کرنا. وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں. اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو. کپڑا یار ذرا کپڑے، شادی میں جا رہا ہوں نا، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا. عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا، نہیں نیا کپڑا بنا. کپڑے میں لگے کپڑے سے. میں پنجاب سے ہوں نا، پنجاب میں کلف لگاتے ہیں. کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے اکڑ آتی ہے، اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتا ہے. فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں، لمبے پہنچے، چھوٹے پہنچے. اللہ کے نبی آدھی پنڈلی تک پانچا رکھتے تھے، فیشن ہی ختم کر دیا. اسلام فیشن کا نام نہیں ہے، اسلام سنت کا نام ہے. دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے؟ ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں. تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے مکان کو سادہ کریں. ایک بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے. کسی بھی تعمیر پہ بدترین مال ہے. آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہو رہا ہے. بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ. ایک صحابی نے اپنی چھت اونچی کی، اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا، سارا گھر جا کے گرا دیا. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ. آج تعلیم پہ مال خرچ نہیں ہو رہا، سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی؟ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں؟ 9ویں ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا. ہم جاتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپیٹ پہ ہو، ایران کے کارپیٹ.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लाइट कब आई? 9वीं हिजरी में हजरत तमीम दारी रहता लाइट लाए। अल्लाह के नबी कहा मैं इतना खुश हूँ, मेरी बेटी होती तेरे निकाह में डाल देता। मस्जिद में अंधेरा था, पूरा मदीना ईमान के नूर से रोशन हो चुका। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी किस्म की तामीर। आज मुसलमान बहुत धोखे में मेरे प्यारों। चौथी चीज शादी को सादा करें। एक ही तो शादी है। अभी मेरे कितने दोस्त मुझे कहते हैं यार ये तारिक जमील साहब हर साल हज पे जाते हैं, ये मौलवी मुदस्सर हर साल हज पे जाते हैं। वही मेरे दोस्त कितने दोस्त हैं जो अपनी भांजी की शादी पे जा रहे हैं 20 लाख रुपए खर्च करके। अल्लाह के घर जाने में इनको कोफ्त है, भांजी की शादी में मजा आता है जाके। और आपको पता है शादी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सुबह मस्जिद में आए लाल रंग का, अब्दुर्रहमान ये क्या है? या रसूलल्लाह रात को मैंने शादी कर ली। कहा अब्दुर्रहमान तुझे मुबारक हो, 10 घर छोड़ के हैं, बुलाया नहीं, अल्लाह के नबी नाराज हुए। एक साहबी हज़रत सलमान अबू दरदा, ये लड़की बड़ी अच्छी खानदान की है, सुना बहुत खूबसूरत है, भाई मेरी जरा इससे बात करा रिश्ते की। कभी जाता हूँ, माँ बाप को सुना है सलमान ऐसा सलमान ऐसा सलमान। जब माँ बाप ने उनका बात सुन, सलमान को छोड़, तूने शादी करनी तेरी कर लेते हैं। अच्छा लड़की दिखा देगी तो आप फौरन कर दो। अपना निकाह खुद ही पढ़ा लिया। अब बाहर गए ऐसे डरे डरे, तो कहा क्या हुआ, निकाह कहाँ हो गया? कहा भाई माफ करना, तेरे से नहीं मुझसे हो गया। अच्छा स्टोरी बताई। कहा मुबारक हो, ये तेरे नसीब की थी, मेरी नहीं थी, अल्लाह तुझे माफ कर। हम में से कोई लड़का ऐसे कर दे जरा, ऐसी की तैसी फेर देंगे। ऐसा है ना, शादी को मसला ही नहीं। आज शादी तो मसला बना है। और 5वीं चीज सवारी शादी। आज हमने सवारियों को मकसद बनाया है कि बस एक दफा दुआ करें सईद भाई, एक दफा BMW ले लूं बस फिर ठीक हो जाएगा, एक दफा मर्सिडीज ले लूं मेरे प्यारो। गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नई गाड़ियां लेते हैं जी में ऐसे डरते हैं, जरा सा हॉर्न बजाई हूं, जरा सा हॉर्न। हम फॉक्सी चलाते हैं ना, जब सारे डरते हैं भाई फॉक्सी के करीब नहीं जाना, कभी भी हमें मार देगा। रिक्शे में आदमी ऐसे डिफेंस पे सो रहा होता है, टांग पे टांग रखे। किसी लैंड क्रूजर वाले से कहो डिफेंस के राउंड अबाउट पे सो के दिखाते, ऐसा रिक्शे वाला टांग लगा के बैठ के सो रहा होता है। कभी सुना है रिक्शे वाले बच्चे को अगवा कर दिया, 5 करोड़ मांग रहे हैं? मेरे प्यारों शादी करें, सवारी को शादी कर, ये शादी करें, ये 5 चीजें शादी कर लें, इतना कमाना नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला हमें फिर मस्जिद के लिए कबूल कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकल के इस जिंदगी को सीखो। तो कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और इस जिंदगी को सीखेंगे? नियत करेंगे। नियत मोमिन की अमल से बड़ी है। नियत से इरादा होता है, वादा नहीं होता। घबराना नहीं है, इरादा है, इरादे से एक नेकी मिलती है।